بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے فلسطین کے مسئلے کے منصفانہ حل کے لیے قطر کے موقف کا اعادہ کیا ہے۔ قطر نے عرب لیگ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کے 106ویں اجلاس میں شرکت کی ہے، جو عرب لیگ کے جنرل سیکریٹریٹ کے ہیڈ کوارٹرز میں آج شروع ہو گیا۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کرونا وائرس کے 214 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 202 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اور ترکی کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ترکی مشرقی بحیرہ روم میں اپنے حقوق کے حصول کے معاملے میں کوششیں جاری رکھے گا اور وہ علاقائی کشیدگی میں اضافہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر فلسطین کے مسئلے کے منصفانہ حل کے لیے اپنے موقف پر قائم ہے اور یہ حل بین الاقوامی قراردادوں اور 2 ریاستی نظریے کے تحت ہونا چاہیے۔ صاحب اسم امیر نے ان خیالات کا اظہار البحر پیلس میں قطر کے دورے پر آئے ہوئے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر اعلیٰ جیریڈ کشنر اور ان کے وفد کے ممبران کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا۔ بات چیت کے دوران قطر اور امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں بحالی امن کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ دریں اثنا مبصرین نے مشرق وسطیٰ میں بحالی امن سے متعلق صاحب اسم امیر کی جانب سے قطر کے موقف کی تصدیق کیے جانے کی بھرپور تعریف کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے بھی امریکی صدر کے مشیر اعلیٰ جیریڈ کشنر اور ان کے وفد کے ممبران نے ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور باہمی دلچسپی کے متعدد معاملات زیر بحث آئے۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے فلسطین سے متعلق حکومت قطر کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ قطر فلسطین کے مسئلے کا منصفانہ حل چاہتا ہے، جو 2 ریاستی نظریے کے تحت ہو اور جس سے اس خطے میں امن و سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے سوڈان کے وزیر اعظم کو ان کی عبوری حکومت اور سوڈان کے مختلف مسلح گروپوں کے مابین طے پانے والے امن معاہدے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے سے سوڈان کے اندر امن و استحکام اور اس کی سالمیت کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس معاہدے سے سوڈان کے عوام کی ترقی و خوشحالی اور ان کی امنگوں کو پورا کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ اس موقع پر وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے سوڈان کے عوام کے حق میں قطر کے مضبوط اور مستقل موقف، خاص طور پر ان کے ملک کے اندر بحالی امن کے حوالے سے حکومت قطر کی پالیسی کی تعریف کی اور قطر کی قیادت اور قطری عوام کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں وزرائے اعظم کی گفتگو کے دوران قطر اور سوڈان کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات بھی زیر بحث آئے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے تیونس کے نو منتخب وزیر اعظم ہشام امشیشی کو ملک کی کابینہ کی تشکیل اور ان کے عہدے کی حلف برداری کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے ہشام امشیشی کو ان کی نئی ذمہ داریوں میں کامیابی اور تیونس کے عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا 7 روزہ اجلاس منعقد ہوا ہے، جس کے آغاز میں وزیر صحت نے ملک کے اندر کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال پر روشنی ڈالی۔ اس پر کابینہ نے کہا کہ اس وبا کی روک تھام کے سلسلے میں ملک کے اندر جو احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں ان پر عمل درآمد بدستور جاری رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ وزیر اوقاف اور اسلامی امور نے اپنی وزارت کا اسٹریٹجک پلان پیش کیا۔ وزیر مالیات کی جانب سے ٹیکسوں سے متعلق ایک قرارداد کے مسودے اور قطر امریکہ کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت کے مسودے کی بھی منظوری دی گئی۔ بعد میں کابینہ نے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث مکمل کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔
قطر نے عرب لیگ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کے 106ویں اجلاس میں شرکت کی ہے، جو عرب لیگ کے جنرل سیکریٹریٹ کے ہیڈ کوارٹرز میں آج شروع ہو گیا۔ وزارتی سطح کے اس اجلاس میں ممبر ملکوں کے وزرائے اقتصادیات، تجارت اور مالیات شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر مالیات علی شریف العمادی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیے گئے اجلاس میں قطر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اجلاس میں عرب لیگ کے ممبر ممالک میں سماجی اور اقتصادی مسائل کے بارے میں غور و خوض ہوگا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر ایئر ویز نے اعلان کیا ہے کہ وہ رواں ماہ ستمبر کے وسط سے 85 سے زیادہ ڈیسٹینیشنز کے لیے ہفتے میں 650 پروازیں شروع کر رہی ہے۔ قطر ایئر ویز کی ہیوسٹن، کٹھمنڈو، مغدیشو اور فلاڈیلفیا اور سیالکوٹ کے لیے پروازیں شروع کی جا رہی ہیں۔ قطر کی قومی ایئر لائن کا یہ کہنا ہے کہ کووڈ-19 وبا سے پہلے جن ڈیسٹینیشنز کے لیے قطر ایئر ویز کی پروازیں جاری تھیں، ان میں سے تقریباً 50% مقامات کے لیے پروازوں کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ قطر ایئر ویز کے گروپ چیف ایگزیکٹو اکبر الباکر کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریول کی ریکوری میں ابھی کچھ وقت لگے گا، تاہم کورونا وائرس کی وبا سے پہلے ایئر لائن کے نیٹ ورک کا 50% سے زیادہ دوبارہ کام کرنا ایک اہم سنگ میل ہے۔ جمہوریہ یونان میں قطر کے سفیر عبدالعزیز علی النامہ نے کہا ہے کہ ریاست قطر یونان کے اندر سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی رکھتی ہے اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو مسلسل فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات یونان کے نیوز پیپر ٹانیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہی۔ سفیر عبدالعزیز علی النامہ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے سینئر سرکاری اہلکاروں کی میٹنگز اور اعلیٰ سطحی وفود کے ایک دوسرے کے ملک کے سرکاری دوروں کے نتیجے میں دو طرفہ تعلقات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کورونا وائرس کے 214 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 202 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ وزارت نے 2 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 26 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے 8,63,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کی وزارت صحت نے تقریباً 84,000 نئے مریضوں کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد وہاں وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 3.85 ملین ہو گئی ہے۔ برازیل میں 47,000 نئے مریض کنفرم کیے گئے ہیں اور یوں برازیل میں کورونا کے مریضوں کی تعداد تقریباً 4 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ دنیاسنا امریکہ کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ صحت کے عالمی ادارے WHO کو اس کے بقایا جات ادا نہیں کرے گی۔ یاد رہے کہ کل واشنگٹن حکومت نے کہا تھا کہ وہ کووڈ-19 ویکسین گلوبل ایکسیس فیسلٹی میں شریک ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے قائم مقام ایلچی نے کہا ہے کہ لیبیا کی خانہ جنگی میں ملوث دونوں گروپوں کے غیر ملکی سپورٹرز اپنے اپنے گروپ کو جنگی ساز و سامان جمع کرنے میں مدد فراہم کر رہے ہیں، اور یہ کارروائی لیبیا کے لیے ہتھیاروں کی سپلائی پر عائد کی گئی پابندی کی کھلی خلاف ورزی ہے، جبکہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانا مشکل ہو گیا ہے۔ خبر ملی ہے کہ شام کی ایئر ڈیفنس تنصیبات سے وسطی حمص صوبے میں ایک فوجی ایئر بیس پر اسرائیلی جنگی ہوائی جہازوں سے داغے گئے میزائلوں پر فائرنگ کی گئی ہے، جن میں سے کچھ میزائل فضا ہی میں تباہ کر دیے گئے۔ ترکی کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ مشرقی بحیرہ روم میں اپنے حقوق کے حصول کے معاملے میں کوششیں جاری رکھے گی اور وہ علاقائی کشیدگی میں اضافہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ آج ایک بیان میں ترکی کے وزیر دفاع ہلوسو اکر نے کہا ہے کہ ترکی اس خطے میں تناؤ اور کشیدگی نہیں چاہتا، بلکہ وہ اپنے مفادات اور حقوق کا تحفظ چاہتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ یقین، بردباری، قانون کی بالادستی اور مفاہمت کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور امریکہ نے ایتھوپیا کو دی جانے والی مالی امداد کا کچھ حصہ سسپینڈ کر دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ایتھوپیا کی جانب سے دریائے نیل پر ادیس ابابا ڈیم تعمیر کیے جانے کے سبب اس کے مصر اور سوڈان کے ساتھ جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، انہیں دور کرنے کے لیے
سہ فریقی مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوئی۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے فلسطین کے مسئلے کے منصفانہ حل کے لیے قطر کے موقف کا اعادہ کیا ہے۔ قطر نے عرب لیگ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کے 106ویں اجلاس میں شرکت کی ہے، جو عرب لیگ کے جنرل سیکریٹریٹ کے ہیڈ کوارٹرز میں آج شروع ہو گیا۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کورونا وائرس کے 214 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 202 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اور ترکی کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ترکی مشرقی بحیرہ روم میں اپنے حقوق کے حصول کے معاملے میں کوششیں جاری رکھے گا۔